کیا یہ فصاحت، کیا یہ بلاغت، ذہنوں میں یہ بٹھا دینا۔ آج ہم سے سنو، قرآن میں پیغام آیا اللہ ایک ہے، وہ واحد ہے۔ تم نے سورہ الحمد پڑھ لیا، تم نے سورہ اخلاص پڑھ لیا، اب ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ کس طرح تمہیں رب کو ماننا ہے۔ تمام حمد اس خدا کے لیے سزاوار ہے جس کی مدح تک بولنے والوں کی رسائی نہیں، اور شمار کرنے والے جس کی نعمتیں شمار نہیں کر سکتے، اور کوشش کرنے والے اس کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ وہ خدا جس کی قدیم ذات کو ہمتوں کی بلند پروازیاں نہیں پا سکتی، اور فکروں کی گہرائیاں اس کی تہ تک نہیں پہنچ سکتی۔ اس کے صفات کی جو عین ذات ہیں کوئی حد معین نہیں، نہ کوئی ایسی لغت موجود ہے جو ان صفات کی حقیقت بیان کر سکے۔ لفظ نہیں، نہ اس کی ابتدا کا کوئی وقت ہے جسے شمار کیا جا سکے، نہ ایسی مدت دراز ہے جس کی انتہا ہو سکے۔ اس نے مخلوقات کو اپنی قدرت و اختیار سے پیدا کیا اور ہواؤں کو اپنی رحمت سے پھیلایا، اور زمین کی بے اختیار حرکت کو پتھروں پہاڑوں کی میخوں سے نصب کر دیا۔ دین کی بنیاد خدا کی معرفت ہے، اور اس کی معرفت کا کمال اس کی تصدیق ہے، اور اس کی تصدیق کا کمال اسے واحد و یکتا ماننا ہے، اور اس کے اقرار وحدانیت کا کمال اسے ہر چیز سے برتر سمجھنا ہے، اور کمال اخلاص اس کی ذات سے صفات کی نفی ہے، اس لیے کہ ہر صفت شاہد ہے کہ وہ اپنے موصوف کی غیر ہے، اور ہر موصوف شاہد ہے کہ وہ اپنی صفت کا غیر ہے۔ لہذا جس نے ذات خداوندی کے علاوہ صفات مانے اس نے خدا کا ساتھی مان لیا، اور جس نے اس کا ساتھی مان لیا اس نے دوئی پیدا کی، جس نے دوئی پیدا کی اس نے وحدہ لا شریک کے جزو مان لیے، اور جس نے اس کے جزو اجزا مان لیے وہ اسے پہچان نہ سکا۔ اللہ اکبر، وہ اسے پہچان نہ سکا، اور جس نے اسے نہیں پہچانا، اور جس نے اسے نہیں پہچانا اس نے اشارے کے لائق سمجھا۔ اللہ میاں وہ دیکھ رہا ہے، سر پہ اللہ ہے، دعا مانگو عرش کی طرف دیکھ کے۔ کیا کہہ رہے ہیں علی؟ جس نے اسے اشارے کے لائق سمجھا اور جس نے اس کی طرف اشارہ کیا اس نے اسے محدود کر دیا۔ اب ادھر نہیں ہے، ادھر نہیں ہے، ادھر نہیں ہے، ادھر نہیں ہے، ادھر نہیں۔ کون سمجھاتا کہ اشارہ بھی نہیں کرنا ہے، یہ نہیں کہنا وہ رب دیکھ رہا ہے، 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 وہ رب دیکھ رہا ہے۔ ارے وہ دیکھ رہا ہے مگر آپ نہیں دیکھ رہے کدھر سے دیکھ رہا ہے۔ آپ کو کیا پتا وہ کدھر سے دیکھ رہا ہے؟ اشارہ نہیں کرنا ہے، اشارہ کیا اس نے اسے محدود کر دیا، اور جس نے اسے محدود کر دیا اسے شمار کے قابل سمجھا، اور جس نے یہ پوچھا کہ خدا کس چیز میں ہے اس نے کسی چیز کے ضمن میں قرار دیا۔ عرش پر ہے، لوح کرسی کے اوپر ہے، سدرہ پر ہے، کہاں ہے؟ عرش اعظم پر ہے، مقام محمود پر ہے۔ گویا وقت اور جگہ کا تعین کیا، اس نے غلط کیا، ایسا نہیں کرنا۔ اور جس نے یہ کہا کہ وہ کس چیز پر ہے، پتہ ہے آپ لوگ کہ اللہ کا ایک تخت ہے اور وہ پانی پر ہے۔ ارے کاش کہ آپ وہ چیزیں پڑھ تو لیجئے جو اللہ کے بارے میں صحیح بخاری وغیرہ میں لکھی ہیں، تو پھر علی کا یہ خطبہ سننے کا مزہ آئے گا۔ وہ تخت پہ بیٹھتے ہیں، تخت نشین ہے، اپنے لیے تخت پسند کیا تو اس کے لیے بھی تخت پسند کر لیا۔ کبھی کرسی پہ بٹھا دیا، محشر میں کرسی پہ بیٹھیں گے، سونے کی کرسی پہ بیٹھیں گے۔ طرح طرح کا اللہ اگر کتابوں میں دیکھیے آپ، علی بچا رہے ہیں ان چیزوں سے۔ جس نے یہ کہا کہ وہ کس چیز پر ہے تو اس نے دوسرے مقام کو اس سے خالی سمجھا۔ یعنی ایک جگہ کو خالی کر دیا اس کے لیے۔ آپ وہ خود موجود ہے، کسی کی ایجاد سے وہ ازلی ہے، عدم سے وجود میں نہیں آیا، یعنی وہ ایجاد نہیں ہوا، وہ عدم میں ایسے نہیں آیا کہ اس نے یہ کہا ہو کہ میں ہو جاؤں، نہیں وہ تھا، اور تعین نہیں ہو سکتا
کسی نے پوچھا یا علی کب سے ہے؟ آپ کا خدا کب سے ہے؟ کہ کب نہیں تھا جو بتاؤں کب سے ہے۔ تو سوال میں یہ بتانا پڑے گا۔ آپ نے سوال کیا، علی کے علاوہ یہ کون بتا سکتا تھا کہ اس کے سوال میں جواب دے دیا؟ جب آپ نے یہ کہا وہ کب سے ہے، تو پہلے یہ کہو کہ کب نہیں تھا۔ وہ زمانہ طے کرو کہ جب رب نہیں تھا، تب ہم تمہیں بتائیں جب سے ہے۔ تو کیا کوئی کائنات کا انسان یہ بتا سکتا تھا کہ فلاں دور ایسا گزرا جب اللہ تھا ہی نہیں؟ اور یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے اسلام نے یہ عقیدہ دیا کہ وہ ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ رہے گا۔ وہ تھا، ہمیشہ سے تھا، وہ خود موجود ہے، کسی کی ایجاد سے وہ ازلی ہے، عدم سے وجود میں نہیں آیا۔ وہ ہر شے کے ساتھ ہے مگر جسمانی حیثیت کی طرح نہیں۔ ہر شے کے ساتھ ہے مگر جسمانی حیثیت سے نہیں، اور ہر شے سے جدا ہے مگر نہ جسمانی جدائی۔ ہر شے کے ساتھ بھی ہے اور جدا بھی، اور جسمانیت دونوں حیثیتوں میں نہیں۔ وہ ہر چیز کا فاعل ہے مگر حرکات اور آلے کی مدد کے بغیر، یعنی چیزیں بناتا ہے بغیر حرکت کے۔ نہیں سمجھے؟ یعنی آپ کو کھانا کھانا ہے تو آپ نے ہاتھ اٹھایا، حرکت دی، آپ کو دیکھنا ہے آپ نے نگاہ پھیری، وہ دیکھ رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے، وہ سن رہا ہے، حرکت کے بغیر۔ یہ نہیں کہ کہیں آنکھیں پھیر پھیر کے دیکھ رہا ہے، حرکت نہیں دے رہا۔ کسی چیز کو حرکت نہیں ہوتی اس کے بنانے میں۔ وہ خلقت سے پہلے اپنی مخلوقات کا نگراں تھا۔ نہیں سمجھے؟ خلقت بعد میں ہوئی، کائنات بعد میں بنی، ابھی وجود میں نہیں آئی، لیکن وہی کائنات کا نگراں تھا۔ جو چیز وجود میں نہیں آئی اس کا بھی نگراں تھا۔ وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی ایسا ساتھی نہیں جس سے وہ مانوس ہوتا اور اس کے نہ ہونے سے گھبراتا ہو۔ اس نے کائنات کو خلق فرمایا ہے اور پہلے پہل بنایا، بغیر اس کے کہ فکر کو کام میں لایا ہو۔ یہ کام کیسے ہوگا؟ آسمان کیسے بنے گا؟ زمین کیسے بنے گی؟ چاند کیسے بنے گا؟ سورج کیسے بنے گا؟ انسان کیسے بنیں گے؟ سوچنا نہیں پڑا، وہ سوچ کے نہیں بناتا، فکر نہیں کرنا پڑتی کہ نقشہ پہلے ذہن میں بنائے، ذہنی نہیں ہے۔ سمجھے نا آپ؟ فکر کو کام میں لایا ہو یا تجربے سے فائدہ کہ کوئی چیز بن چکی ہو، تجربہ کر لیا ہو، پھر اس کے بعد بنائے۔ کون یہ بتاتا؟ تم چیز بناتے ہو تجربہ کر کے کہ یہ کامیاب ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ پہلے تھوڑے سے انسان بناتا، پھر توڑ پھوڑ کے آدم دو چار پھینک دیتا، کہتا اب اس طرح کا بناؤ، پسلی یہاں رکھو، ناک وہاں کرو، آنکھ کان وہاں بناؤ، یہ ایسے بناؤ، یہ غلط بن گیا، وہ غلط، یہ ٹانگ غلط بن گئی، دل غلط بن گیا، وہ چیز غلط بن گئی، جگر یہاں لگا دو، پھلا چیز وہاں لگا دو۔ جو جہاں فٹ تھا بالکل طے کر کے اپنے علم سے بنا دیا، بغیر کسی تجربے کے، بغیر کسی تجربے کے فائدہ اٹھائے ہوئے۔ یا حرکت کو پیدا کرنا ہو یا ایسا اتمام کیا ہو جس کے لیے مضطرب ہونا پڑا ہو، یعنی کسی چیز کو بنا کے پریشان ہوا ہو، ہاں یہ میں نے کیا بنا دیا۔ وہاں بھی اسے کوئی اضطراب نہیں ہوا کہ جب فرعون جیسا، نمرود جیسا، شداد جیسا انسان بن گیا، پھر وہی خدا بن گیا، تو اب اسے پریشانی ہوئی ہو، کاش میں نہ بناتا فرعون کو، کاش میں نمرود کو نہ بناتا، کاش میں شداد، کاش میں شیطان کو نہ بناتا، اس نے تو سجدہ ہی نہیں کیا۔ تو وہ مضطرب نہیں ہوا، وہ پچھتایا نہیں۔ تین کے تین خدا بن گئے، وہ پچھتایا نہیں، بن گیا۔ اسے معلوم ہے کہ یہ بننا ہے، اور جب اظہار کر دیا انہوں نے تو اسے کوئی پریشانی نہیں ہوئی۔ وہ ہر چیز کو اپنے اپنے وقت پر عدم سے وجود کی طرف لایا اور مختلف المزاج اشیاء کو ایک دوسرے سے وابستہ کیا اور ہر چیز کو مخصوص مزاج عطا کیا اور ان کی صورتیں اور شکلیں مقرر کر دیں، معین کر دیں۔ وہ ان کی خلقت سے پہلے انہیں جانتا تھا اور اس کا علم ان کے حدود اور انتہا کا احاطہ کیے ہوئے تھا۔ وہ ان کے حالات اور پوشیدہ کیفیات سے واقف تھا۔ یہی بات جو ابھی کہہ چکا
وہی جملے پہلے آ گئے جو میں نے پہلے کہے کہ وہ جانتا ہے کہ اسے کیا کرنا ہے، اسے فرعون بننا ہے، اسے نمرود بننا ہے، اسے شداد بننا ہے، یعنی اندر کی کیفیات سے واقف ہے کہ یہ کیا کیا کرے گا، اس کو پہلے سے معلوم ہے، اس لیے کوئی پچھتاوا نہیں، کوئی اضطراب نہیں، وہ ان کی خلقت سے پہلے انہیں جانتا تھا۔ پھر خدائے بزرگ و برتر نے کشادہ فضائیں، وسیع اطراف و جوانب اور آسمان سے ٹکرانے والی ہوائیں پیدا کی۔ سب سے پہلے اس نے جھکڑ ہوا کے چلائے، بس اس فضا میں تلاتم خیز پانی بہا دیا۔ پہلے ایک تیز ہوا، کائنات میں کچھ نہیں تھا اور اس نے تیز ہوا بہا دی اور ان ہوا کے جھکڑوں میں ایک پانی کا بہاؤ دیا، ہوا کو خلق کیا، پھر پانی کو خلق کیا۔ اور پانی، اب سوچئے تو جب کائنات پانی پانی ہو، جس میں ہم نہ ہو، آپ نہ ہو، آفتاب نہ ہو، مہتاب نہ ہو، زمین نہ ہو، آسمان نہ ہو، اور صرف پانی 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 پانی، بڑے سے سمندر کو دیکھیے اور سوچئے کہ کئی کروڑ سمندر، کئی ارب سمندر فضا میں، اگر آپ سمندر کے کنارے جا کے کھڑے ہو اور صرف پانی کو دیکھنے لگے اور اگر 14ویں کی رات ہو اور پانی اچھل رہا ہو، جوار بھاٹا ہو، مد و جزر ہو، تو آپ یہ محسوس کریں گے کہ اس وقت کائنات میں صرف پانی ہے اور ہم ہیں۔ ساری دنیا آپ بھول جائیں گے، بس سمندر ہی سمندر چاروں طرف آپ کو دکھائی دے گا۔ تو ذرا سے تصور کیجئے کائنات پانی ہے، اور وہ پانی ایسا پانی کہ یہ جو سمندر کی لہریں ہیں اس سے بھی کہیں زیادہ سرکش تھا وہ پانی اور لہریں دے رہا تھا۔ بس اس فضا میں تلاتم خیز پانی بہایا، اس بحر زخار کی موجیں ایک دوسرے پہ چڑھ رہی تھیں۔ کیا کوئی منظر کھینچے گا؟ جس نے یہ منظر نہیں دیکھا، علی نے اس منظر کو دکھایا۔ علی تم نے کہاں کھڑے ہو کے اس پانی کی لہروں کو دیکھا؟